بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها المسلمون، قال الله عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال ربكم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله عز وجل في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، گزشتہ کئی ہفتوں سے امام الموحدین خلیل اللہ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ، آپ کی دعوت توحید اور آپ کو اللہ نے اپنی اس آخری کتاب میں جس رنگ میں پیش کیا ہے، یہ سب ہمارے سامنے آیا. اور ابھی ہم نے پرسوں اس عظیم پیغمبر کی ایک عظیم سنت کی یاد تازہ کی ہے جو فی الحال بھی جاری ہے. اور اس ضمن میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھنے کی کوشش کی ہے کہ اللہ نے اس زمین پر اپنے بندوں کے لیے صرف اور صرف ایک نظام پسند کیا ہے، اور اس کا نام ہے اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. زندگی گزارنے کا اگر انسانوں کے لیے کوئی سب سے بہترین فطری حق اور سچائی اور ہدایت سے لبریز نظام حیات ہے، طریقہ حیات ہے، دستور حیات ہے، تو وہ صرف اسلام ہے. اور اسی لیے اللہ رب العزت نے صرف اتنا ہی نہیں کہا بلکہ اس کے ساتھ ہی یہ اعلان کر دیا آگے اسی سورہ آل عمران میں کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اسلام سے ہٹ کر جو بھی طریقہ حیات، دستور عمل، نظام حیات ہوگا، کانسٹیٹیوشن ہوگا، وہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ، نامقبول ہے. اور ان میں سے اسلام کو چھوڑ کر جو بھی طریقہ حیات اپناؤ گے، اللہ کے یہاں کل آخرت میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. مگر مسلمانوں کی غفلت، بے دینی، دنیا پرستی نے ان کو جس زوال اور تباہی سے دوچار کیا، جس کے بارے میں علامہ نے فرمایا تھا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر. جب اس زمین کے اوپر حکومتیں، حکمراں، عوام دنیا پرستی میں پوری طرح جکڑ جاتی ہیں اور اپنی آخرت کو بھلا بیٹھتی ہیں، اپنے رب کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر اپنے عذاب کا کوڑا برساتا ہے. وہ عروج سے پھر زوال کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتی ہے.
اس زمین پر سب سے بدترین قوم، سب سے مغرور، سب سے زیادہ سرکش، سب سے زیادہ ناشکری اگر کوئی قوم ہے وہ ہے یہود، جن کو مغضوب علیہم کہا گیا ہے، اور جن کے راستے سے بچنے کی دعا نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی شکل میں ہم کو سکھا دی گئی ہے۔ ان کے اوپر اللہ کا غضب ایسا ٹوٹا، غضب در غضب ان پر ٹوٹا، یہ انسانی تاریخ میں، اپنی تاریخ میں 2 بار بالکل تباہ کر دیے گئے۔ ان کو دنیا میں کہیں جائے پناہ نہیں تھی۔ پھر ان کا ایک شاطر دماغ اٹھا، یہ عیسائیوں کی غلامی میں بھی ذلیل و رسوا ہوتے رہے۔ روم میں جب ان کو رہنے کی اجازت دی گئی تو اس شرط کے ساتھ دی گئی کہ تم ہفتے میں 2 بار سور کا گوشت کھاؤ گے۔ یہود نہیں کھاتے تھے وہ، اور ذبیحے کے بغیر آج بھی نہیں کھاتے ہو۔ اس معاملے میں بہت سخت ہیں، وہ پابند ہیں۔ ان کو ذلیل کرنے کے لیے یہ شرطیں لگائی گئی ان کے اوپر کچھ۔ اس کے بعد ان کے شاطر دماغوں نے کہا کہ بس اب بہت ہو چکا۔ جب یہ دنیا والوں سے، رومیوں سے پٹے، عیسائیوں سے پٹے، تو اس وقت بھی ان کو پناہ دی خلافت عثمانیہ نے، مسلمانوں نے، جس کا بدلہ انہوں نے وہی دیا جو ان کی سرشت میں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے معاہدے توڑے، غداریاں کی، تو پھر بھلا آپ کی امت کے ساتھ یہ کہاں خیر خواہ ہونے والے تھے۔ اب ہر جگہ سے پھٹکارے جاتے تھے، کہیں کوئی جائے پناہ نہیں تھی۔ ان کے شیطانی اور ابلیسی دماغوں نے پھر ایک نظام بنایا دنیا کے لیے، دنیا کے ملکوں کے لیے۔ اس کا نام رکھا گیا سیکولرزم۔ اس کی خاصیت یہ رکھی انہوں نے کہ جس ملک میں یہ سیکولر حکومت ہوگی، وہاں پر جو بھی لوگ ہوں گے، جس دھرم مذہب سے ان کا تعلق ہوگا، ان کو اپنے دھرم اور مذہب پر چلنے کی اجازت ہوگی، باقی جو حکومت ہوگی وہ سیکولر ہوگی۔ دنیا میں اگر مدینہ منورہ کے منافقین کے بعد کوئی سب سے بدتر منافق ہے تو وہ سیکولرسٹ ہیں، سیکولرزم کے ماننے والے ہیں۔ اس سے بڑا منافق دنیا میں کوئی نہیں۔ اس کا شکار مسلمان ہوئے، وہ اپنا مقام بھی بھول گئے، اپنا فرض بھی بھول گئے، اپنی ذمہ داری بھی بھول گئے۔ وہ ابراہیم خلیل اللہ کی اس دعوت توحید کی اصل بھی بھول گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری 23 برس کی جانکا اور قربانی سے لبریز سیرت مبارکہ کا اصل مقصد اور پیغام بھی بھول گئے۔ یہ نظام چلایا انہوں نے تاکہ ان کو دنیا کے کسی بھی ملک میں رہنے کے لیے اس نظام کی چھاؤں میں جگہ مل جائے، اور وہ کامیاب ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے دوسرا اسی کا روپ دھارن کیا، اس کو نام دیا انہوں نے جمہوریت کا، ڈیموکریسی کا، جس کے بارے میں علامہ نے امت کو خبردار کر دیا تھا، کیونکہ وہ یورپ کے ان سارے گلیاروں میں پھر کر اور ان سے تعلیم حاصل کر کر آئے تھے، اور قرآن مجید کے غور و تدبر کے اوپر نتیجے میں یہاں پہنچے تھے۔ تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر، دیو استبداد جمہوری قبا میں پائے خوب، تو سمجھتا ہے آزادی کی ہے نیلم پری۔ ایمان والے بھی دھوکہ کھا گئے، اس نظام کو چلایا، بنایا، قائم کیا۔ آج ان کے ملکوں میں بھی یہی نظام جاری اور ساری ہے۔ ان کو اس کی دنات، شناعت، رذالت اور اس میں موجود خباثت کا پتہ ہی نہیں، وہ قبول ہی نہیں کرتے اس چیز کو۔ وہ تو کہتے ہیں کہ اس میں بھلائی ہے،
پھر توحید کیا ہوئی؟ ہم پوچھتے ہیں مسلم عاشق مزاج سے، الفت بتوں سے ہے تو برے من سے بیر کیا؟ کیوں بیر ہے بھی برے منوں سے؟ پھر اس کو علامہ نے اپنے کلام میں بہت اجاگر کیا ہے، ان کی ان سازشوں کی ایک ایک کل پرزے کی انہوں نے اچھی طرح سے آپریشن کیا ہوا ہے کہ یہ کیا ہے، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، اور اس سے دنیا کا آگے نظام کیا ہونے والا ہے، اور وہ سب کے سب برابر صحیح ہوتا گیا۔ یہ تو کہا تھا علامہ نے کہ کسے نہیں ہے تمنا سروری، لیکن خودی کی موت ہو جس میں وہ سروری کیا ہے۔ بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ نگاہ فقر میں شان قلندری کیا ہے، خراج کی جو گدا ہو وہ قیصری کیا ہے۔ یہ جمہوری نظام، ابلیسی نظام، بدترین نظام، اور آج اس کے بنانے والے، پیدا کرنے والے ملکوں میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں، دا اینڈ آف ڈیموکریسی، جمہوریت مر رہی ہے۔ افسوس کی بات ہے کہ چھوٹے بڑے تقریباً 55 مسلم ملکوں میں ایک ملک بھی ایسا نہیں ہے دنیا کو دکھانے کے لیے جہاں یہ انگلی رکھ کر بتایا جا سکے کہ یہ اسلامی ملک ہے۔ مسلم ملک بہت ہیں، اسلامی ملک ایک بھی نہیں اس وقت روئے زمین پر، جہاں وہ اسلامی نظام، اللہ کا پسندیدہ نظام، خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام، خلافت راشدہ کا نظام ہوتا، آج دنیا دیکھتی کہ حقیقت میں اس ابلیسی سازش کا بڑے بڑے دانشوروں کے ذہن یہاں پر گھوم کر رہ گئے، ان کی سمجھ میں آج بھی یہ بات آنے سے قاصر ہے کہ اس دنیا کے اندر جو تباہی مچی ہوئی ہے اور اس امت کے اوپر جو عذاب کے کوڑے برس رہے ہیں، ان سب کی وجہ یہی ہے، ان سب کی وجہ یہی ہے۔ اس مہینے سے اس عظیم پیغمبر سے یہ سب چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اور کسی بھی نبی نے وقت کے نظام کے ساتھ کبھی کوئی مصالحت اختیار نہیں کی۔ دربار میں مکالمہ ہو رہا ہے نا نمرود کے ساتھ، اور نمرود فخر سے کہہ رہا ہے گردن اونچی کر کے کہ تیرا رب کون ہے ابراہیم؟ کہا ربی الذی یحیی و یمیت، میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے۔ قال انا احیی و امیت، کہا یہ تو کام میں بھی کرتا ہوں۔ 2 قیدیوں کو بلوایا، اس میں سے ایک قیدی کو پھانسی کا حکم ملا ہوا تھا، سزا ملی بھی تھی، ایک ایسی عام قیدی تھا، اس نے حکم دیا کہ دیکھو اس کو پھانسی ہونے والی ہے اور اس کو نہیں ہونے والی ہے، صرف سزا کاٹ کے نکلنے والا ہے۔ کہا اس کو قتل کر ڈالو اور یہ پھانسی والے قیدی کو آزاد کرو۔ کہا دیکھ، اب حضرت ابراہیم السلام کے پاس یوٹیوب تھا نہیں، انگریزی جانتے نہیں تھے، اس لیے ڈسکس نہیں کیے۔ ڈسکس، آج بحث نہیں ہوتی، ڈسکس ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم السلام نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ، تو ٹھیک ہے، میرا رب وہ ہے، میرا رب وہ اللہ ہے جو مشرق سے سورج کو نکالتا مغرب میں غروب کرتا ہے۔ تو اگر رب ہے، تیرے اندر خدائی قوت اور طاقت ہے، تو تو مغرب سے نکال کے مشرق میں غروب کر دے۔ فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، وہ منکر حق اس دلیل کے آگے ڈھیر ہو گیا۔ مگر جواب میں کیا ہوا؟ کہ حرقوہ، اس کو جلا ڈالو، جلا ڈالو اس کو۔ دلیل کا جواب اپنی طاقت سے دیا، حالانکہ اتنی شاہ دلیل تھی
کہ معمولی عقل کا آدمی بھی ذرا سا غور کرتا تو اللہ کو اپنا رب مان لیتا. اور سیدنا ابراہیم خلیل اللہ یکا و تنہا وقت کے اقتدار کو للکار بیٹھے، پوری قوم سے جھگڑا مول لے بیٹھے، اعلان کر کے بدا بینکم و بیننا و بینکم العداوہ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، کہا ہے میری قوم اور اے وقت کی طاقت، پھر میرے اور تمہارے درمیان اب ہمیشہ کے لیے عداوت دشمنی پڑ گئی ہوئی ہے جب تک کہ تم اللہ واحد پر ویسے ایمان نہیں لاتے جیسا میں نے ایمان کا اعلان کیا ہے. مگر نہیں، مسلم حکمرانوں نے بھی اور عوام نے بھی یہ دیکھا کہ اپنی بقا اور اپنے جینے کی حفاظت کا سامان کہاں ہے، بس اس میں چلتے رہو. یہ ہوا ہے، یہ ہوا ہے. کوئی دلیل دیتا ہے اس کے لیے سیدنا یوسف علیہ السلام کی کہ انہوں نے بھی عزیز مصر کے حکومت میں یہ کام کیا تھا. کوئی دلیل دیتا ہے نجاشی کی کہ صحابہ اکرام ہجرت کر کے جب وہاں گئے تو اس کے ملک میں وہ رہے. یقیناً اس میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے، مگر کیا صحابہ اکرام نے نجاشی کے عقیدے کو مانا، اس کے عقیدے کو قبول کیا؟ اور آپ نے اس لیے ان کو وہاں بھیجا تھا کہ وہ ایک انصاف پسند عیسائی بادشاہ تھا. انصاف پسند کوئی بھی ہو، اس کے اس میں رہنا یہ کوئی گناہ نہیں ہے، منع نہیں ہے. لیکن کیا صحابہ اکرام وہاں جا کر اپنے طور پر بس زندگی بسر کرتے رہے، یا انہوں نے اپنا کام جاری رکھا؟ اور جب وقت پہنچا مکے کا ابو سفیان کی سرکردگی میں، اور پہلے دن نجاشی نے ان کے تحفے وغیرہ واپس کر دیا، کہا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے ساتھ نہیں کروں گا کیونکہ یہ ستائے ہوئے لوگ ہیں. یہ ابو سفیان تھے، مکے کا سیاسی دماغ، اعلیٰ دماغ. مشورہ ہوا رات میں، تو کہا ٹھیک ہے، اب میں ایک ایسی چال چلوں گا کہ بادشاہ بھی ان کے خلاف ہو جائے گا. دوسرے دن دربار میں جا کر کہا ہے بادشاہ ذرا ان مسلمانوں سے پوچھ تو صحیح کہ یہ تمہارے نبی کے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہیں. وہ نجاشی تھا، عیسائی تھا، اور اس وقت پوری عیسائی قوم اور ملت کا عقیدہ کیا تھا کہ ابن مریم صلیب پا چکے ہیں ہمارے گناہوں کے کفارے میں، اور وہ ابن اللہ ہیں، نعوذ باللہ، اللہ کے بیٹے. اب یہاں معاملہ بالکل خطرناک تھا. مسلمانوں کو خبر ہو گئی کہ ابو سفیان نے یہ چال چلی ہے ہمارے خلاف بادشاہ کو بھڑکانے کی. مسلمان جمع ہو گئے، کہا کیا جائے؟ کہا چاہے جو ہو، ہم کو کہنا تو وہی ہے جو حق تعالیٰ نے نازل فرما دیا ہے. اور اللہ کی مدد آئی. مسلمان حالات اور انجام کی پرواہ کیے بغیر سیدھے سیدھے انہوں نے کہا نجاشی سے کہ وہ کلمت اللہ ہے، اللہ نے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی ہے، وہ اللہ کا معجزہ تھے، بیٹے نہیں تھے. اور اس انصاف پسندی کی وجہ سے اس بادشاہ کو اللہ رب العزت نے ایمان کی توفیق بھی بخشی. اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کسی اور کے بارے میں یہ آتا نہیں ہے مگر ان کے بارے میں روایتیں موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز غائبانہ ادا کی ہے. یہ وہ خوش نصیب بادشاہ تھا، انصاف پروری نے اس کو حق کا راستہ دکھا دیا کہ محمد الرسول اللہ کی ایک زوجہ کا مہر بھی اسی نے ادا کیا تھا، ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. دیکھو ادھر باپ ابو سفیان کیا کر رہا ہے، اور ادھر بیٹی ہجرت کر کے آئی ہے شوہر کے ساتھ، اور یہاں آ کر شوہر عیسائی ہو گیا ہوا ہے دنیا پرستی کے دھن میں. دیکھو ذرا ایمان اور اس میں فرق کیا ہوتا ہے. شوہر عیسائی ہو گیا، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے جو ابو سفیان کی بیٹی ہیں، حضرت امیر معاویہ کی بہن ہیں،
انہوں نے کہا کہ تم اور میں اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، تم نے حق کو چھوڑ کر باطل کو قبول کیا، تمہارا میرا ناطہ ختم۔ حالانکہ غریب الدیار ہیں، پردیس میں ہیں، کوئی ماں کا سگا ہے نہ باپ کا سگا ہے، خود ہی پناہ میں یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ابھی بادشاہ کی، مگر انعام کیا ملا؟ انعام یہ ملا کہ ایک عام معمولی انسان کی نکاح سے نکال کر اللہ نے محمد الرسول اللہ کی زوجیت میں دے کر ام المؤمنین بنا دیا۔ ہم اس چیز پہ غور ہی نہیں کرتے کہ اللہ مدد اس وقت کرتا ہے اہل ایمان کی جب وہ ایسی آزمائش کی گھڑیوں میں اپنے عقیدے پر ثابت قدم رہتے ہیں۔ یقیناً ہمارا دین ہم کو ان ملکوں میں امن اور اطمینان سے رہنے کی اجازت دیتا ہے جہاں ہم کو اللہ کی بندگی اور عبادت کرنے کی آزادی ہے، لیکن ہم کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اس کو کافی سمجھ کر چین کی بنسری بجاتے رہیں، بلکہ الٹا اس نظام کو قائم رکھنے کے لیے ہم اپنی جان مال سے لگ جائیں، جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود سے معاہدہ کیا، شرائط رکھی اپنی، اور ان کے حقوق ادا کیے آپ نے، لیکن انہوں نے غداری کی، سرکشی کی، عہد کو توڑا انہوں نے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمانوں سے کیے ہوئے عہد ان انگریزوں اور یہودیوں نے اور مشرکوں نے کبھی نبھائے نہیں، کبھی پورے نہیں کیے۔ تو ہم کو دنیا کو قولاً بھی عملاً اگر ہم سے نہیں ہو سکتا، آج اس کی سکت نہیں ہے، تو قولاً تو ہم دنیا کے سامنے اور اپنے معاشرے کے ذریعے یہ پیش کر سکتے ہیں نا، مگر ہم کو تو ان کی روح سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس مہینے سے وابستہ ایک عظیم عبادت اسلام کا 5واں رکن، جن 5 بنیادوں پر اسلام کی عمارت کھڑی، حج بھی ہے۔ اور یہ حج کیا اعلان کر رہا ہے؟ یہ حج کیا اعلان کر رہا ہے؟ مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک طویل روایت نقل ہوئی ہے، جس میں آپ کا خطبہ حجۃ الوداع روایت کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ عرفات پہنچے تو آپ کے لیے نمرہ میں ایک خیمہ لگایا گیا تھا۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ نے حکم دیا کہ آپ کی اونٹنی قصوہ پر کجاور کا حرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، خطبہ حجۃ الوداع۔ محمد الرسول اللہ نے دنیا انسانیت کو قیامت تک کے لیے ایک منشور دیا، اور امت مسلمہ اس منشور کی محافظ اور حامل ہے۔ یہ منشور تھا عالم اسلام کا انسانوں کے لیے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کو تو پہچانتے ہیں ہم، ہیومن رائٹس کے دعوے دار ان ابلیسوں کو، جمہوریت اور ڈیموکریسی اور سیکولرزم کے ابلیسوں کو تو جانتے ہیں ہم، لیکن ہم عالمی منشور کو، انسانی منشور کو، جو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے رحمت للعالمین کے ذریعے دنیا انسانیت کو دیا، جس کی بنیاد پر خلافت راشدہ نے اس دنیا کو عدل اور انصاف کا وہ نظارہ دکھا دیا کہ قیامت تک شاید دنیا انسانیت اب وہ نظارہ دوبارہ نہ دیکھ سکے۔ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا۔ سنو، بے شک تمہارے مال، تمہارا خون اسی طرح قابل احترام ہے جس طرح تمہارا یہ دن اس مہینے میں تمہارے شہر میں محترم ہے۔ یہ اعلان تھا خطبہ حجۃ الوداع کا پہلا اعلان۔ اس خطبے میں کئی باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں، عربی ہے وہ، اور آپ کے مخاطب عربی لوگ، ایک جملے میں بات پوری ہو جاتی ہے۔
اب اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم، تمہارے مال تمہارے خون حرام ہیں، یعنی قابل احترام ہیں، جیسے کہ عرفے کا دن، مکہ کی سرزمین اور ذوالحج کا مہینہ، کہ اس میں جہالت کے زمانے میں بھی عرب نہ جنگ کرتے تھے نہ خون بہاتے تھے، اگر جنگ ہوتی رہتی تو رک جاتی تھی جہالت کے زمانے میں۔ ایک مومن کو عمدن قتل کرنا، ویسے تو کسی بھی جان کو جس کو اللہ نے محترم ٹھہرایا ہو، ناحق خون بہانا کسی بھی مخلوق کا، انسان نہیں کسی بھی مخلوق کا، یہ اللہ کی شریعت میں حرام ہے۔ لیکن مومن کے خون کی تو اس کے پاس حیثیت اور اہمیت کیا ہے معلوم ہے؟ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ابن ماجہ میں، کیا ہے مومن کی جان کی قیمت کیا ہے اللہ کے نزدیک؟ کہا تمام دنیا کا خاتمہ مومن کے ناجائز قتل کے مقابل اللہ پر زیادہ ہلکا ہے۔ پھر حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اگر تمام آسمان والے، تمام زمین والے مومن کے ناجائز قتل میں شریک ہوتے تو اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دیتا۔ دیکھو حدیث کے الفاظ دیکھو کیا ہے، تمام آسمان والے فرشتے، تمام زمین والے اگر کسی مومن کے ناحق قتل میں شریک ہوتے تو اللہ ان سب کو جہنم میں ڈال دیتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کتنا اہم معاملہ ہے۔ دیکھو مسلمان ناحق کسی جاندار کو نہیں مارتا، انسان اور پھر مومن تو بہت بڑی بات ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے ہمارے ملکوں میں؟ کتنا ارزاں ہے مسلمان کا لہو، تباہ ہو رہے ہیں۔ قیامت کی نشانیاں تیزی سے پوری ہوتی آ رہی ہیں، جس میں سے ایک نشانی آپ نے بیان فرمائی تھی کہ حرج بڑھ جائے گا۔ پوچھا گیا کہ یہ حرج کیا ہے اللہ کے رسول؟ کہا قتل و خون ریزی، مارنے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ وہ کیوں مار رہا ہے، قتل ہونے والے کو پتہ نہیں ہوگا کہ اسے قتل کیوں کیا جا رہا ہے۔ اس امت کے افراد کی کہاں ہلاکت نہیں ہو رہی؟ کون سا خطہ زمین ہے جہاں اس امت کے اوپر موت کے سائے نہ منڈلا رہے ہیں؟ یہ امت وہ نظام رکھتی ہے جو دنیا کو زندگی دے سکتی تھی، دنیا کے انسانوں کو زندگی دے سکتی تھی۔ یہ امت، یہ ملت ابراہیم، یہ امت محمد علی صاحب الصلاۃ والسلام، کتنی بھیانک سزا ہے۔ اللہ رب العزت کیا ارشاد فرما رہا ہے قرآن مجید میں، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے ہمیشہ کے لیے۔ وغضب اللہ علیہ، اس پر اللہ کا غضب ہے، ولعنہ، اس کی لعنت ہے، وأعد لهم عذابا عظیما، اور اس کے لیے بڑا عذاب تیار کیا گیا ہے۔ 5 سزا مقرر کی گئی اللہ کی طرف سے، 5۔ جہنم ہمیشہ کے لیے، اللہ کا غضب، اس کی لعنت اور پھٹکار، اور اس کے ساتھ پھر بڑا عذاب۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما یقضى بین الناس یوم القیامت
فی الدماء، متفق علیہ روایت ہے۔ یا قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلے میں سب سے پہلے جس چیز کا، جس معاملے کا فیصلہ ہوگا وہ قتل کے معاملے ہوں گے، خون کے معاملے ہوں گے۔ سب سے پہلے معاملات میں سب سے پہلے حساب خون کا، اور اعمال میں سب سے پہلا حساب نماز کا۔ اول ما یقضی بین الناس یوم القیامہ فی الدماء، خونوں کے معاملے میں سب سے پہلے فیصلہ چکائے گا اللہ تعالیٰ بندوں کے درمیان۔ آج مسلمانوں کی بدمستی کہہ لو، دنیا پرستی کہہ لو، نظام باطل کے اندر امن اور اطمینان سے رہنے کی جو روش ہم نے بنا لی ہے، اس کا خمیازہ کہہ لو کہ اب تو بدقسمتی سے مسلمانوں میں بھی اکا دکا واقعات ہونے لگے ہیں جہاں جہیز کے معاملے میں عورتوں کی جانیں لی جاتی ہیں۔ جہاں وراثت کے معاملوں میں آج باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، بھائی بھائی پر چڑھائی کرنے سے بھی نہیں ڈر رہا ہے۔ یہ فساد برپا ہو گیا ہے، اور اعمال کی وجہ سے جو انسان کے ہاتھوں نے کمائے ہیں۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین بن کر آئے اور اپنے پہلے اور آخری حج میں تمام دنیا انسانیت کو یہ منشور دیا ہے۔ سب سے پہلے ذمہ داری اہل ایمان کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے کہ جب تم آپس میں اپنے مال اور اموال کی حفاظت کرو گے تبھی تم دنیا کے دوسرے انسانوں کے بھی مال اور جان کے محافظ بنو گے۔ دماءکم و اموالکم، اور مال۔ آج یہ تو اتنا بڑا، اتنا بدترین، اتنا برا فتنہ ہے کہ مسلمان ناجائز مال کھانے کو آج اپنی سیاست، اپنی عقل مندی، اپنی دانائی، اپنا پیدائشی حق سمجھ رہا ہے، پیدائشی حق سمجھ رہا ہے۔ اب اس کی کئی شکلیں ہیں، کئی شکلیں ہیں اس کی۔ یہ جو اہل علم نکاح کے کھانے کو ناجائز بتا رہے ہیں، وہ یہی ناجائز کھانا ہی ہے، وہ ظلم کا کھانا ہے، اور ظلم حرام ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایمان والو اپنے مال آپس میں ناحق طریقے سے نہ کھاؤ۔ یہ ناحق ہی تو مال کھا رہے ہیں نا لڑکی والوں سے، کہ ہم لڑکے والے ہیں، بارات لے کر آئیں گے، 250 لوگ آئیں گے، اس میں سے 50 پرہیزی ہوں گے، اور ہماری اچھی سربراہی ہونی چاہیے۔ لڑکے کے جو دوست ہے وی آئی پی قسم کے لوگ ہیں، بڑے لوگوں میں اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، سیاست میں جاتا آتا ہے، سیاسی پارٹی سے وابستہ ہے، اس لیے بہت اونچے لوگوں سے، اونچے تو آج وہی سمجھے جاتے ہیں نا، ان کے ذہنوں میں یہی ٹھوس دیا گیا ہے۔ ناجائز طریقے سے مال کھاتے ہیں، پھر کھانے ہی پر بس تھوڑی ہوتا ہے، یہ جائز لین دین کی لعنت بھی کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ ڈاکٹر، آدمی چاہتا ہے کہ مسلمان ڈاکٹر ہے، نمازی ہے، چہرے پر سنت رسول بھی ہے، ایک بار گئے تھے تو معلوم ہوا کہ عمرے کو بھی گئے ہوئے ہیں، بعد میں گئے تو معلوم ہوا کہ نماز کے لیے گئے ہوئے ہیں، معلوم ہوا کہ ہاسپٹل میں نماز کا کمرہ بھی ہے، اور چل کیا رہا ہے؟ تو 300 روپے ڈاکٹر صاحب کی فیس ہے۔ ڈاکٹر صاحب ضروری ہو یا نہ ہو سونوگرافی کو بھیجیں گے، وہاں 500 روپے ان کے ہیں، 500 روپے سونوگرافی کے، 1000 روپے لیتا ہے وہ، 500 ان کو آتے ہیں ریٹرن میں۔ خون کی ٹیسٹنگ ضروری ہو نہ ہو وہ لیب میں بھیجیں گے، وہاں ٹیسٹ ہے 100 سے 125 150 کا، وہ لیتا ہے 400 سے 450، اس میں سے 200-250 ان کے ہیں۔ یہ جائز ہے طریقہ مال کھانے کا؟ شیطان نے مطمئن کہاں کیا؟ جمہوری نظام ہے،
اب اس میں تھوڑی بہت یہ چیزیں تو چلتی ہیں، پھر اس حکم کا کیا ہوگا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض بینکم. ہاں آپس میں تجارت ہو، خرید فروخت ہو جائز راستوں سے، جائز طریقوں سے، تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ ہو گیا. پھر ایک اور آیت آتی ہے اس میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل ولا تدلوا بہ الی الحکام ان تاکلوا فریقا من الناس کہ اے ایمان والو آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ حکام کو رشوت دے کر ظلم و ستم سے کسی کا مال ہڑپو. کیا چل رہا ہے آج؟ کس کی 7/12، کس کا کاغذ، کدھر کدھر چل رہا ہے. ایک پلاٹ ایمان والا ہو کر 4 لوگوں کو فروخت کر رہا ہے. تجارت میں کوئی ایمانداری اور دیانتداری کا تو پتہ ہی نہیں ہے، الا ماشاء اللہ چند معدود ہے جن کو اللہ نے اپنے دین کی سوجھ بوجھ دی، توفیق دی ہے. وہ بیچارے ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، بچتے ہیں، اور اللہ ان کو اسلام میں کامیابی دیتا بھی ہے. ناجائز طریقے سے مال کھانا تو ہماری سیاست بنا ہوا ہے. سیاست کیا ہے؟ سیاست، مومن کی سیاست کیا ہے؟ مومن کی سیاست ہے صرف تقوی اللہ. اس کے علاوہ وہ اور کوئی سیاست نہیں جانتا، نہ مانتا. اکثر لوگ امت میں اتحاد اور اتفاق کی باتوں کے لیے علامہ کا ایک شعر پڑھتے ہیں، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. کبھی تو ایک ہی مصرع پڑھتے ہیں اتنا، کبھی شعر پڑھے تو پھر آگے کا مصرع بول دیتے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر. اس سے پہلے کا شعر نہیں پڑھتا، اس سے پہلے جو شعر ہے نا وہ نہیں پڑھتے کوئی. اور اتنا یا تو وہ ایک ہی مصرع دہرائیں گے، ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. اس سے پہلے کا شعر نہیں پڑھتے جس میں علامہ نے ان کی پوری طرح سے حجامت بنوا دی ہے. پھر سیاست، اس سے پہلے شعر کون سا معلوم ہے؟ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دی میں ہو. یہ سیاسی پارٹیوں میں رہ کر شیطانی دماغ بن گئے ہوئے ہیں، وہی چالیں. ارے ہم بھی کچے گولیاں کھیلے ہوئے نہیں ہیں، ہم بتا دیں گے. ہاں کیوں نہیں، ضرور بتاؤ. ایک مومن پلاٹ خرید رہا ہے 4 لاکھ کا ہے، دوسرا مومن آ جائے گا 5. وہ بھی مومن، یہ بھی مومن، جس کا ہے وہ بھی مومن. اب وہ بھی کیا بول رہا ہے؟ ہاں نہیں بھائی 5 میں آگا بولے گا. حالانکہ سودا طے ہو چکا ہے، اور اب اس کو توڑنا جائز نہیں ہے شرعاً. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امیر المومنین فی الحدیث، جن کی کتاب کا رتبہ یہ بیان کیا جاتا ہے اور امت اس پر متفق ہے، اصح الکتاب بعد کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے بعد روئے زمین پر سب سے صحیح کتاب، اس کے مؤلف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ. شاگردوں نے، عقیدت مندوں نے کچھ تحفے بھیج دیے، بہت قیمتی تھے. اپنے ساتھی سے کہا کہ ان کا میں کیا کروں گا؟ ایسے کرو کہ کوئی سوداگر اگر ان چیزوں کو خریدنا چاہتا ہے تو اس کو لے آؤ اور بولی لگاؤ اور ان کو بیچ دو تاکہ سرمایہ کسی کام آ سکے. ان چیزوں کا میں کیا کروں؟ وہ گئے، ایک سوداگر ملا، لے کے آئے. اس نے دیکھا، کہا میں 10,000 درہم دوں گا اس کے پورے مال کی. تو دوسرے لوگوں نے کہا کہ ارے
یہ کم قیمت ہوتی ہے، مال دیکھ رہا ہے کتنا اور کتنے قیمتی سامان ہے اس میں، اتنی کم قیمت ہے؟ کہا نہیں بھائی، میری اپنی جتنی طاقت ہے وہ میں نے بولی لگا دی، بس 10,000 سے میں اوپر کچھ بھی نہیں دے سکتا، آپ کو دینا ہے دے، نہ دینا ہے نہ دے۔ ایسی بات ہوئی اور چلا گیا، سودا نہیں ہوا، سودا ہوا نہیں، رقم پہ بات رک گئی، خریدنے والے نے سودا کرنے 10,000 کی بولی لگا دی اور کہا اس سے زیادہ میں دے نہیں سکتا۔ اب جن کا مال تھا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم سوچ کر بولیں گے، وہ سوداگر چلا گیا۔ بات ہوتے ہوتے بازار میں پہنچ گئی تاجروں کے پاس، ایک سوداگر آ گیا صبح ہی صبح، نظام باطل میں رہتے ہوئے انسان پر اثر ہوتا ہی ہے، اور نظام حق میں رہتے ہوئے اثر ہوتا ہی ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہیں دیکھ لو، مسجد میں جب ہم ہوتے ہیں نا، ہماری ذرا سوچ اور فکر ایک الگ ٹائپ کی ہوتی ہے۔ یہاں سے اتر کے چلے جاؤ شیطانی بازاروں میں، دیکھو پھر کیا ہوتا ہے، فرق پڑتا ہے۔ اور وہ لوگ تو رات دن اللہ، اس کے رسول، قرآن مجید، احادیث مبارکہ، سیرت صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے سائے میں جیتے تھے وہ، اور حکومتیں بھی الحمدللہ اس وقت تک ایک اچھے خاصے نظام اسلامی پر ہی قائم تھیں۔ کچھ خرابیاں ضرور پیدا ہو گئی تھیں، مگر بہرحال اب کثیر حصہ آج بھی کتاب و سنت پر مبنی تھا۔ صبح صبح وہ تاجر آیا، کہا، اس نے مال دیکھا، کہا یہ بہت قیمتی مال ہے، میں اس کے 20,000 درہم دینے کو تیار ہوں۔ لوگ بھی خوش ہو گئے کہ چلو امام صاحب کا فائدہ ہو گیا، اچھی رقم آ گئی، وہ تو 10 ہی دے رہا تھا، ڈبل۔ گئے امام صاحب کے پاس، کہا امام صاحب وہ ایک سوداگر آیا ہے اور وہ 20,000 کی رقم دینے کو تیار ہے۔ کہا مجھے نہیں بیچنا ہے اس کو۔ کہا کیوں؟ کہا وہ جو رات میں آیا تھا سوداگر، مجھ کو یہ مال اس کو دینا ہے۔ اب ہم سیکولر، ہم جمہوری، ہم انگلش کے پروردہ، انگریزی نظام کے پروردہ، جمہوریت اور ڈیموکریسی کے فائدہ مند ہم ہونے والے اور فائدہ اٹھانے والے، ہماری سوچ کیا ہوتی ہے؟ اس میں کوئی خرابی نہیں۔ اور پھر آج کل تو ڈسکس فوراً ہوتی ہے، اس میں کیا برائی ہے؟ شریعت میں کہاں ہونا ہے، کہاں حدیث میں، کہاں قرآن میں؟ بتاؤ، جب انہوں نے سودا نہیں ہوتا تو یہ دے دینے ہونا تھا نا۔ کیا اسلام منافع کو حرام بولتا ہے کیا؟ ارے بابا، خالی یہ جو بھیجا ہے نا، اس میں کی اتنی سی عقل مت چلا، یہ شریعت ہے، شریعت۔ یہاں اور بھی کچھ چیزیں چلتی ہیں۔ کہا امام صاحب کیوں؟ کہا اس لیے کہ میں نے رات میں یہ ارادہ اور نیت کر لی تھی کہ میں اس کو 10,000 میں مال دے دوں گا۔ اب میں اپنی نیت نہیں توڑنا چاہتا، میں اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑنا چاہتا۔ میرا رب جانتا ہے کہ میں نے یہ وعدہ کر لیا تھا۔ یہ ہے، یہ تھے ایمان والے، یہ تھے اللہ والے، یہ تھے امت کا درد اور آخرت کی فکر رکھنے والے۔ پیسے کے پیچھے نہیں بھاگے۔ آج کیا حال ہے ہمارا؟ کوئی کاروبار ہو، ہم اپنی بے دینی جہالت سے، وہ اگر حلال ہے تو ہم اپنی حماقت سے اس کو حرام بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ میں تھوڑے سے پیسوں، تھوڑے سے دنیاوی فائدے کے لالچ کی وجہ سے خطبہ حجۃ الوداع پہ یہ دو صرف میں نے آپ کے سامنے ابھی باتیں رکھی ہیں۔ ان دماءکم و اموالکم حرام علیکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا۔ اور اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا تھا، الا کل شیء من امر الجاہلیۃ تحت قدمی موضوع۔ سنو، جہالت کی تمام چیزیں، تمام معاملات، تمام باتیں میرے دونوں قدموں کے نیچے میں نے دفن کر دی۔ اس پر انشاءاللہ العزیز آئندہ خطبے میں ہم پھر گفتگو کریں گے کہ وہ کیا ہے۔
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ حق بات کو سننے کے ساتھ سمجھنے کی اور سمجھنے کے ساتھ عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو التواب الرحیم ورب کریم۔ پھر علامہ کا شعر پڑھوں گا جو مکمل نہیں ہوا تھا۔ پھر سیاست چھوڑ کر داخل حصار دین میں ہو، ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا ایک ثمر۔ اللہ کے دین کے محافظ بن جاؤ، دیکھو اللہ تم کو اپنی رحمتوں اور عنایتوں سے اپنی زمین کا خلیفہ بنا دے گا، حکمراں بنا دے گا۔ اللہ کے انبیاء نے یہ کوشش نہیں کی، انہوں نے کوشش وہی کی اور اس کے نتیجے میں اللہ نے ان کو اپنی زمین کی نیابت و خلافت عطا کر دی۔ اور جب تک اہل ایمان اپنی سیاست کے بجائے رب کے نظام پر ڈٹے رہے، جمے رہے، رب کی مدد بھی آتی رہی، ان کا عروج بھی بڑھتا رہا اور دنیا ان کے سائے امن و عاطفت میں اپنی خوشحال زندگی کے دن بسر کرتی رہی۔ آج ہم خود محتاج ہیں کہ کہیں ہم کو انصاف مل جائے، کہیں ہم کو امن حاصل ہو جائے۔ بس اپنے رب سے مانگو، سب کچھ اسی کا ہے، زمین اور آسمان کا خالق اور مالک وہی ہے، دنیا بھی اسی کی، آخرت بھی اسی کی۔ ہم کیسے دوسروں کے چوکھٹے میں جا کر بیٹھ گئے، ہم کیسے دوسروں سے امید ہم نے اپنی باندھ لی ہے۔ مومن کی امید، مومن کا سہارا، مومن کی طاقت، مومن کی قوت، یہ سب تو اللہ رب العزت کے ساتھ وابستہ ہے، سب اللہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذات اقدس پر اپنے مومن بندوں کی طرح توکل اور اعتماد اور اطمینان رکھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والعاقبة للمتقين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔